السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما سورہ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا تو فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کوئی شخص اگر 83 سال دن رات عبادت کرے وہ ایک طرف، اور اس رات کی عبادت ایک طرف، کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا اس کو 83 سال جتنا ثواب ملے گا۔ اس میں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کا حکم لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اس میں رزق بھی ہے، انسان کی موت بھی ہے، اور انسان کے باقی سال کے جو بھی کام ہیں اس میں وہ سارے شامل ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے۔ کب تک؟ طلوع فجر تک۔ اب یہ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا شرط ہے؟ ایمان اور ثواب کی نیت سے انسان اگر قیام کرے تو گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف کر دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ لیلۃ القدر سے سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مہینہ تم پہ آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی شہادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی شہادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی رات ہو، اللہ تعالیٰ اس میں اتنا زیادہ عطا کریں کہ ہر چیز میں خیر ہی خیر ہو اور انسان پھر بھی اس میں سے اپنے لیے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں 27ویں کی رات ہے، تو اللہ کے رسول نے 27ویں کی رات نہیں بتائی۔ یہ مختلف ائمہ اکرام نے اپنی ایک رائے پیش کی ہے، لیکن 27ویں کو ہی لیلۃ القدر کی رات قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی بنسبت عبادت میں زیادہ کوشش کرتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات کا قیام کیا، اور جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات کا قیام کیا۔ اب آخری عشرے میں کرنے کے قیام کیا ہیں؟ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن فرماتے اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن جب رمضان میں حضرت جبرائیل سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں حضرت جبرائیل ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کثرت سے تلاوت قرآن، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ دن کو جتنا قرآن پاک ہو سکے انسان اس کو پڑھ لے، اور رات کے لیے انسان کا کیا کرے؟ اگر تراویح امام کے پیچھے پڑھی ہے تو اس صورت میں بھی، اور جو خواتین نہیں پڑھ سکیں تلاوت تراویح امام کے پیچھے، تو وہ رات کو خود جب تراویح پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں تو قرآن پاک کو دیکھ کے اس سے قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے نفل نماز میں قرآن پاک دیکھ کے پڑھنے سے کو صحیح قرار دیا، کہ اجازت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی۔ پھر یہ ہے کہ جتنا ہم زیادہ قرآن پاک پڑھیں گے، یہی قرآن پاک قیامت کے دن ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش بھی کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر میں ہمارا دل نہیں لگ رہا تو اس صورت میں ہمیں وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں پہ اپنے دل کو تلاش کرو، اگر تمہارا دل نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ نمبر 1 ذکر کی مجلس میں، کہ جہاں پہ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، کیا وہاں پہ ہم بیٹھنے کی ہمارا دل کرتا ہے، یا کہتے ہیں کہ کس وقت یہ ختم ہو اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ نمبر 2 تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کو دل کرتا ہے، نوافل پڑھنے کو دل کرتا ہے، کہ یا کسی اور چیز کی طرف یا موبائل کی طرف دل کرتا ہے کہ بس اسی کے ساتھ انسان لگا رہے اور اسی کے اندر انسان چیزیں دیکھتا رہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ساتھ ہی نیند آنا شروع ہو جائے گی، اور کیا کرتے ہیں، یا بس کسی طرح یہ مکمل اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ جب ہم موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تب تو ہماری یہ کنڈیشن نہیں ہوتی، تب تو ہمیں نیند نہیں آتی، بلکہ نیند آئی بھی ہو تو اڑ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ پھر دیکھ لیں کہ ہمارے سینوں میں دل ہے یا پتھر۔ قرآن پاک کی تلاوت رات کو بھی کریں گے نفل نماز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی کچھ مختلف صورتیں بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس بیان میں آپ کو وہ چیزیں بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ یہ ہر طاق رات کو انشاءاللہ جب یہ آپ کام کریں گی، یا جو بھی اس کو سن رہا ہے وہ یہ کام کریں گے، تو انشاءاللہ 83 سال جتنی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ قرآن پاک کی ایک تو تلاوت، دوسرے نمبر بھی ہے کہ کچھ صورتیں لازمی پڑھ لیں، جیسے سورہ اخلاص کے متعلق آتا ہے کہ سورہ اخلاص جو 10 دفعہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص آخر تک 10 بار پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو ہم کیا ہر طاق رات کو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے 10 دفعہ؟ اپنی یہ روٹین بنا لے کہ طاق راتوں میں ہم نے ہر 1 گھنٹے میں ہم نے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تاکہ ہم اتنے زیادہ محال بنا سکیں جتنا کہ ہم 83 سال میں بنا سکتے ہیں۔ پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ روزانہ رات کے وقت 1/3 قرآن پاک پڑھ لیا کرو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، 1/3 قرآن پاک ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس نے مسلم نے روایت کیا ہے۔ 10 دفعہ الگ پڑھیں، اور اس کے بعد جو نیت ہماری ہوگی کہ سورہ اخلاص ہم نے چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت لازمی کریں، ہر روز بھی کریں لیکن طاق راتوں میں لازمی کریں، کیونکہ جو سورہ ملک ہے وہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سورہ ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے روز سفارش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو سفارش کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اسے احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، اور یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، تو لازمی پڑھیں۔ پھر یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس لازمی پڑھیں، اور یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سونے کے لیے جاتے تو 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ
नास और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के अपने हाथों पे दम करते और पूरे जिस्म पर फेर लेते। फिर ये है कि ये जो सूरतें हैं सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास, ये तमाम किस्म की शैतानी शर फितन वसवसों के लिए और दीगर जितने भी मसाइब है अल्लाह से इंसान पनाह में आ जाता है जब ये इंसान ये सूरतें पढ़ लेता है। फिर ये कि साथ साथ कुरानी आयात भी पढ़ें। कुरान पाक की तिलावत के बाद कुरानी आयात। हज़रत अस्मा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें आज़म इन 2 आयतों में से है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पहले सूरह अल-बकरा की आयत है और दूसरी सूरह आल इमरान की। तो ये 2 जो कुरानी आयतें हैं इनका विर्द इंसान शुरू कर दे। फिर ये है कि दुनिया आखिरत की भलाइयों के लिए इंसान दुआ मांगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। फिर आयतुल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद लाजमी पढ़ें, क्योंकि इसके पढ़ने वाला कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। फिर इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो ये भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। फिर आप सबने फरमाया कि जो सूरह अल-बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ेगा वो पढ़ के जो भी दुआ मांगी जाए कबूल होती है। फिर इसमें आज़म वाली जो 2 आयात हैं उनको पढ़ के भी जो भी दुआ मांगी जाएगी तो वो कबूल होगी। फिर ये कि बाज़ कुरानी कलिमात हैं उनके भी फ़ज़ाइल हैं, जैसे एक मरतबा ला इलाहा इल्ला कहने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। तो क्या हम अपने दरख्त जन्नत में हज़ारों के हिसाब से नहीं लगा सकते? आप अपनी एक तस्बीह ले लें और तस्बीह के ऊपर आप इसको पढ़ती रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर यह है कि सुबहान अल्लाह कहने से भी जन्नत में एक दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने से भी जन्नत में एक दरख्त लग सकता है। तो क्या हम अपने जन्नत में दरख्त नहीं लगा सकते? अगर यही काम हम हर ताक रात में करें तो देख लें कि 83 साल जितने हम दरख्त जन्नत में लगा सकते हैं। फिर ये एक रिवायत में आता है कि सुबहान अल्लाह 1000 नेकियों का, यानी इसको अगर 100 दफ़ा पढ़ लिया जाए तो 1000 नेकियों का सवाब मिलता है और 1000 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो करोड़ों दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए हमें ये तरीके बता दिए कि हम कैसे नेकियां कर सकते हैं और कैसे अपने आप को गुनाहों से पाक कर सकते हैं। फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी जगह को नेकियों से भर देता है। तो क्या हम ये नहीं पढ़ सकते? इतने आसान ये अल्फाज हैं। फिर ये है कि एक और रिवायत में आता है कि जो कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो ये एक तरह से सदका भी है। यानी जो लोग इतने मुफलिस हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर वो अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा करें तो जितना चाहे अपने लिए सदका कर सकते हैं। फिर ये कि किसी भी किस्म का शदीद गम हो, रंज हो या मुसीबत हो तो इंसान ये कलिमात जब पढ़ेगा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियाँ, उसके रंज, उसके गम, उसकी मुसीबत दूर कर देंगे। हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में है, क्योंकि दुनिया जन्नत तो है कोई नहीं कि हर कोई इंसान खुशहाल हो। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते हैं। तो फिर इंसान क्या करे? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द करता रहे। उसके बाद अब और क्या चीज़ आ जाएगी? नवाफिल। उसमें यह है कि तहियतुल वुज़ू, जब भी वज़ू करें साथ ही 2 नफिल पढ़ लें। फिर ये कि सलातो तस्बीह का ज़रूर एहतमाम करें कि हर ताक रात में 1 दफ़ा सलातो तस्बीह ज़रूर पढ़ें। फिर नवाफिल पढ़ें, क्योंकि नवाफिल पढ़ने से इंसान अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह के कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया नवाफिल हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब होता है तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो कोई चीज़ मांगता है तो मैं उसको अता कर देता हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत हदीस बयान की कि जो कोई नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब होता है, यानी फ़र्ज़ नमाज भी अदा करेगा और उसके अलावा क्या है? नवाफिल। और नवाफिल में भी बेहतरीन चीज़ क्या है कि हम नवाफिल में 2 अजर हासिल कर सकते हैं, एक नफिल पढ़ने का और दूसरा ये कुरान पाक को देख के पढ़ने का। फिर इसी तरह तहज्जुद, और खूब खूब अल्लाह ताला से दुआएं करें, खूब खूब तुलुए फजर तक। उसमें अपने गुनाहों पे अल्लाह ताला से रो रो के माफ़ी मांगें,
اور ایک ایک گناہ کا اقرار اللہ کے سامنے کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. اب اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. یہ بھی اپنے دعاؤں میں شامل کریں. پھر شہادت کی دعا مانگیں، بخشش کی دعائیں مانگیں، جتنا ہو سکتا ہے کہ دعائیں مانگیں. اپنے لیے دعا سب سے پہلے کریں، یہ سنت طریقہ ہے. اپنے لیے سب سے پہلے دعا کریں، پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایک ایک تسبیح پڑھتے رہیں. پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. پھر یہ ہے کہ اپنے زوج کے لیے دعا مانگے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو شوہر ہیں، اور جو اگر شوہر مانگے تو ہماری جو بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سب سے بہترین دعا. اور جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا رشتہ ہو جائے اچھی جگہ پہ اور پرسکون زندگی گزرے، تو وہ لوگ بھی اس جو یہ کلمات ہیں قرآن پاک کے، یہ جو دعا ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہترین ساتھی ملے گا. پھر یہ کہ شہادت کی دعائیں بھی لازمی مانگے. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم اجرنی من النار. تو یہ ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے ساتھ نیکی کے کام میں ہمارا مددگار بنا دے. پھر یہ ہے کہ صدقہ خیرات لازمی کریں اپنی استطاعت کے مطابق، پیسوں کی صورت میں، چیزوں کی صورت میں، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں صدقہ لازمی کریں. اگر آپ صدقہ کریں گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ 83 سال آپ نے صدقہ کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی دے کے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. تو صدقہ خیرات لازمی کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے اور انسان کو بری موت سے بچانے والی چیز ہے. اور جو لوگ، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اب وہ کہیں گے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، اب ہم کیا کریں. تو جیسے پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں. تو یہ چیز بھی کس میں آ جاتی ہے؟ صدقے میں آ جاتی ہے کہ اپنی طرف سے آپ ایسے صدقہ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بخشش کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، استغفار کریں. اور جو ایک کلمہ ہے جو جنت کا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کرتے رہیں. کثرت سے درود شریف پڑھیں. اور ان سب کاموں کے لیے سب سے پہلے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو نیند نہ آئے تو ایک تو صبح کے وقت یعنی دوپہر کو آپ اپنی نیند تھوڑی سی پوری کر لیں کہ رات کو آپ جاگ سکیں. پھر یہ ہے کہ غسل لازمی کریں. جب عشاء کی نماز کے لیے آپ غسل کریں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو اس سے نیند نہ آئے. اور ایک کام جو نہیں کرنا سب کے لیے، کہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا بالکل بھی. طاق راتوں میں ایسے سمجھیں کہ موبائل کو بند کر کے کسی جگہ پہ رکھ دیں، کیونکہ ہمارا جو قیمتی وقت ہے سب سے زیادہ جو ضائع کرنے والی چیز ہے وہ موبائل ہے. تو اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں. پھر اسی طرح جو خواتین شرعی عذر کی وجہ سے، حیض یا نفاس کی وجہ سے اگر ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں یا طاق راتیں چھوٹ گئے ہیں تو وہ پریشان بالکل بھی نہ ہوں، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے اور نماز پڑھنے سے اس میں منع کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ قرآن پاک سن سکتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن سکتی ہیں، صدقہ خیرات کر سکتی ہیں، توبہ استغفار کر سکتی ہیں، دعائیں پڑھ سکتی ہیں، یہ باقی سارے کام کر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جو واقعی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔